ہمارا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ آج عید الفطر کا دن ہے۔ عید عود سے ہے اور عود کا معنی ہے پلٹ کے آنا۔ یہ خوشی کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، زمین پہ پھیل جاؤ اور چوکوں اور چوراہوں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ جو میرے بندے میری تسبیح کرتے ہوئے آئیں اور میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں، جب وہ اپنے گھروں کو واپس پلٹیں تو انہیں خوشخبری سناؤ۔ مولا وہ خوشخبری کیا ہے، وہ بشارت کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بشارت یہ ہے کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ وہ آج اپنے گھروں کو جب لوٹیں گے تو وہ بخشے ہوئے لوٹیں گے۔ عید الفطر کا دن ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن میں یہاں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عید تو اس کی ہے جس کے روزے اللہ نے قبول کر لیے۔ عید تو اس کی ہے جس کی قرآن کی تلاوت اللہ نے قبول کر لی۔ عید تو اس کی ہے جس کا رات کا قیام میرے اللہ نے قبول کر لیا۔ عید تو اس کی ہے جس کی دی ہوئی زکات میرے اللہ نے قبول کر لی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عید تو اس کی ہے جس کی محنت اللہ نے قبول کر لی ہے۔ عید کا دن تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عید سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے گھر میں تشریف لے آتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں اور اپنی پیشانی کو اپنے مالک کے آگے رکھ کر کے روتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ مولا عید تو ان کی ہے جن کے روزے تو نے قبول کر لیے۔ کیا خبر میرے روزے قبول ہوئے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ ذات ہے جن کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اللہ نبوت کا تاج میرے عمر کے سر پہ سجاتا۔ یہ وہ ذات ہیں۔ آپ روئے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ آخر آپ دروازہ کھولتے ہیں، ساتھی ملنے کے لیے آئے، کہا حضور آج آپ رو رہے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے۔ فرمایا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، خوشی کا دن ان کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا پروانہ دے دیا، بخشش کا پروانہ دے دیا، جن کے گناہوں کے دفتر اللہ کی رحمت کے پانی سے دھل گئے، جن کو نارے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا ہے۔ خوشی تو ان کے لیے ہے، عید تو ان کی ہے۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور آج عید کا دن ہے، فرمایا مسلمان کا ہر دن وہ عید کا ہے جس دن وہ اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرے، مالک کی فرما برداری کرے۔ عید تو اسی کی ہے جس کے اللہ نے روزے قبول کر لیے۔
جس کی راتوں کی محنت اللہ نے قبول کر لی. اور یہ عید کا دن ہمیں ایک پیغام یہ بھی دیتا ہے کہ جو یتیم ہیں، مساکین ہیں، ہم ان کا بھی خیال رکھیں. میں آپ کو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شوال کا چاند نظر آیا. صحابہ کرام کے بچے شوال کا چاند دیکھ کر کے بڑے خوش ہو رہے ہیں، آپس میں مل رہے ہیں اور ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ صبح عید ہے، ہم نئے کپڑے پہنیں گے، نیا لباس پہنیں گے، نیا امامہ پہنیں گے، نیا جوتا پہنیں گے. ان میں حسنین کریمین بھی شامل تھے. حسنین کریمین آپس میں ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، روتے ہیں اور روتے ہوئے گھر آ جاتے ہیں. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ پوچھتی ہیں، میرے بیٹو کس بدبخت نے آپ کو رلایا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی اماں جان ہمیں کسی نے رلایا نہیں ہے. فرمایا بیٹا پھر بات کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں جان بات یہ ہے، شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، سب صحابہ کرام کے بچے صبح نیا لباس پہنیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، نیا امامہ پہنیں گے، نئے جوتے ہیں ان کے پاس. ہمارے پاس نہ نیا امامہ ہے، نہ نیا لباس ہے، نہ نئے جوتے ہیں. سیدہ کی مامتا تڑپ گئی، سینے سے لگایا دونوں شہزادوں کو، رو کر کے کہا بیٹا جاؤ پریشان نہ ہو، رونا نہیں ہے، تمہیں بھی صبح نیا لباس مل جائے گا. بچے سیدہ کائنات کے منہ سے یہ جملے سن کے خوش ہو جاتے ہیں. نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد سیدہ کائنات مصلی بچھا لیتی ہیں، اپنے مالک کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اللہ تیرے نبی کی بیٹی نے تیرے نبی کے نواسوں کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ صبح انہیں لباس مل جائے گا. مولا میری عزت تو نے رکھنی ہے، میری لاج تو نے رکھنی ہے. ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ سیدہ کائنات کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے. بی بی فضا اجازت لے کر کے دروازے پہ آتی ہیں، پوچھتی ہیں کون اس وقت آنے والا کون ہے؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے میں مدینے کا درزی ہوں، حسنین کریمین کے کپڑے لے کے آیا. سیدہ کی بارگاہ میں یہ بات پیش کی جاتی ہے، حکم ہوتا ہے وہ کپڑے لے لو. کپڑے لے لیے جاتے ہیں. ادھر تھوڑی دیر بعد خرامہ چلتے ہوئے تاجدار عرب و عجم، تاجدار کائنات رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں. سیدہ کائنات سارا ماجرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے میری بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ تیرے دروازے پہ آنے والا جو درزی تھا یہ کوئی مدینے کا درزی نہیں تھا، یہ تو جبریل تھا جو تیرے بچوں کے لیے جنت کا لباس لے کے آیا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے جا رہے تھے. ایک یتیم بچہ کونے پہ کھڑا مسکین کسی حالت ہے، رو رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ بیٹا آج عید کا دن ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ لباس پھٹا پرانا ہے. ورز کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے. میری ماں میرا باپ ہوتا تو آج میں بھی نئے کپڑے پہنتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھایا، واپس گھر تشریف لائے. ام المومنین سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہا کو کہا کہ اس بچے کو نہلایا جائے، حسنین کریمین کے کپڑے پہنائے گئے. وہ کہا بیٹا کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری ماں عائشہ ہو؟
اس بچے کے بخت پہ قربان جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساتھ لے کر کے نماز عید کی ادائیگی کرنے کے لیے گئے۔ تو یہ عید کا دن بہت سارے پیغام ہمیں دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ عید کے دن جہاں ہم اپنی خوشیاں دیکھیں، وہاں ان یتیموں کو بھی، ان مساکین کا بھی خیال رکھیں۔ چونکہ اس وقت میرے ملک کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ہر فرد کورونا کی وجہ سے پریشان ہے، ہر گھر میں عجب ماحول ہے۔ عید ایسے وقت آئی جب میرا ملک ایک وبا کی لپیٹ میں ہے، تو ہم اپنی خوشیاں مناتے ہوئے اپنے اعزاء میں، اقربا میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں، ان کی خوشیوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں، تو اللہ تعالی ہم پہ راضی ہوگا۔ عید کا دن شور و لہو لعب، کھیل کود میں گزارنے والا نہیں ہے، یہ انعام والا دن ہے، یہ انعام ملنے والا دن ہے، یہ کھیل کود والا دن نہیں ہے۔ ہم نے اسے کھیل کود والا دن بنا لیا ہے۔ میں مصر کے ایک عیسائی کا حوالہ دوں آخر میں کہ وہ نماز عید کے اجتماع کو دیکھ کر کے رکتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو مسلمانوں کی تربیت ان کے نبی نے کیسی کی ہے کہ یہ باقی دنوں میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، لیکن جس دن ان کی عید ہوتی ہے یہ 6 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ میرے برادر، یہ میلے ٹھیلوں والا دن نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہونے کا دن ہے، یہ اللہ کو منانے کا دن ہے، یہ انعام پانے کا دن ہے، یہ اپنی محنت کو کامل کرنے کا دن ہے، یہ اپنی محنت کا پھل لینے کا دن ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کی حقیقی برکتیں عطا فرمائے۔